السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد شہزاد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم ایس گرو 650۔ چلتے ہیں آج کے سلسلہ کی جانب۔ صلیبی محاصرین تعداد اور قوت کے لحاظ سے محصور مسلمانوں سے تعداد میں کئی گنا تھے، اور پھر ان کو اطالوی بیڑا رسد اور کمک بھی پہنچا رہا تھا۔ لیکن اس تفوق کے باوجود ایک نام نہاد مسلمان اہل انطاکیہ سے غداری نہ کرتا تو شاید وہ انطاکیہ کی دیواروں سے سر پھوڑ کر واپس جانے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ غدار ایک ارمنی نو مسلم بہروز یا فیروز تھا۔ والی انطاکیہ پاکستان کو اس شخص پر بے حد اعتماد تھا۔ اس نے بہروز کو 3 خاص برجوں کی حفاظت پر معمور کر رکھا تھا، لیکن اس مار آستین نے صلیبیوں سے ساز باز کر لی اور ایک مقررہ رات کو فصیل کے نیچے رسے لٹکا دیے۔ صلیبی ان کے ذریعے فصیل پر چڑھ گئے اور محافظوں کو قتل کر کے شہر کے دروازے کھول دیے۔ اس کے ساتھ ہی ساری صلیبی فوج نعرے لگاتی ہوئی شہر میں گھس گئی اور ہر طرف قتل و غارت اور لوٹ مار کا طوفان مچا دیا۔ ہزاروں بچے، بوڑھے، عورتیں اور جوان ان کی تیغ خون آشیام کی نظر ہو گئے۔ گلی کوچے اور سڑکیں مسلمانوں کی لاشوں سے پر ہو گئیں۔ پاکستان بھی اس ہنگامہ میں ایک ارمنی کی تلوار کا شکار ہو گیا۔ شہر پر قبضہ کر کے صلیبیوں نے 3 دن تک مسلمانوں کی لاشوں پر جشن فتح منایا اور اس میں شرمناک بدتمیزیوں اور خرمستیوں کی انتہا کر دی، لیکن ان کی خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ سقوط انطاکیہ کے چوتھے دن امیر کربوگا اپنی مسلمان فوج کے ساتھ انطاکیہ کے سامنے آ پہنچا اور شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب صلیبیوں کو اس شہر پناہ میں محصور ہونا پڑا۔ اس کے 4 دن پہلے وہ محاصر تھے۔ انطاکیہ کا قلعہ ابھی تک صلیبیوں کی دسترس سے بچا ہوا تھا اور مسلمان فوج کے چند دستے اس کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ اب اندر سے اہل قلعہ نے اور باہر سے امیر کربوگا کی فوج نے صلیبیوں پر دباؤ ڈالنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کو رسد پہنچنے کے تمام وسائل منقطع ہو گئے۔ اس طرح صلیبی دوہری مصیبت میں گرفتار ہو گئے اور چند دن کے اندر اندر بھوک، بیماری اور مسلمانوں کے لگاتار حملوں نے ان میں سخت مایوسی اور بددلی پیدا کر دی۔ اسی اصلاح میں سلطان کلچ ارسلان بھی کچھ فوج لے کر انطاکیہ کے باہر پہنچ گیا۔ اب صلیبیوں کو اپنی تباہی یقینی نظر آنے لگی۔ خوف و ہراس کے عالم میں سینکڑوں صلیبیوں نے انطاکیہ سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس میں صرف چند خوش قسمت ہی کامیاب ہوئے۔ باقی سمندر میں غرق ہو گئے یا مسلمان محاصرین کی تلواروں کا شکار ہو گئے۔ محاصرے کے 25 دن صلیبیوں کی مہم کا تلخ تجربہ ثابت ہوئے۔ اس وقت کوئی معجزہ ہی انہیں ہولناک تباہی اور بربادی سے بچا سکتا تھا، اور عیسائی مورخین کے قول کے مطابق یہ معجزہ رونما ہو کر رہا۔ ایک مسلمان مورخ جمال الدین کا بیان ہے کہ عین میدان کارزار میں ترکوں اور عربوں میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ صلیبیوں سے لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے۔ یہ موقع غنیمت جان کر عیسائیوں نے اپنی صفیں درست کر کے مسلمانوں پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ ان کے لیے پسپا ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ واقعہ 28 جون 1098 دوشنبہ کو ہوا۔ اس دن انطاکیہ کی قسمت پر مہر لگ گئی اور اس پر صلیبیوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ صلیبیوں نے محیبن کی سربراہی میں یہاں پر دوسری ریاست قائم کی۔